اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتجب بعدہ موسیٰ فتنةً عمیاء ہندسا لأن خیتا فرضی لا ينقطع وحجتی لا تخفی۔ امام صادق علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا ہے۔ ان کے زمانے میں سخت فتنہ برپا ہوگا، لیکن میری اطاعت اور عبادت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، میری حجت مخفی نہیں ہوگی۔ 25 رجب ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ کا نام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، آپ کے والد ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، والدہ ہیں حمیدہ خاتون، تاریخ ولادت ہے کہیں پر 3 صفر کہیں 7 صفر 128 ہجری، اور جہاں پر ولادت ہوئی ہے وہ مقام ہے ابوا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے۔ پھر امام کی کنیت ابو الحسن اول، ابو ابراہیم، ابو الحسن ماضی، امام کے القاب ہیں صابر، ظاہر، کاظم، عبدالصالح، اور امام کا روضہ ہے کاظمین یعنی عراق میں ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سفر حج کے دوران مقام ابوا میں پیدا ہوئے، اور اس سال کہتے ہیں کہ ہم بھی چھٹے امام کے ساتھ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ابو بصیر کہ جو ہمارا قافلہ ابوا پر پہنچا تو امام علیہ السلام نے سب ساتھیوں کو کھانا کھلایا، کیونکہ امام کا دستور تھا کہ جب بھی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے تو دسترخوان پہ طرح طرح کی نعمتیں رکھتے تھے۔ تو ابھی سب کھانا ہم لوگ کھانے میں کھا ہی رہے تھے کھانا، تو ایک غلام آیا اور اس نے کہا کہ مولا خیمے میں آپ کی زوجہ آپ کو یاد کر رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس وقت بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ تو امام یہ پیغام سن کر گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ تو پھر امام نے اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ خدا آپ کو ہمیشہ خوشیاں نصیب کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ مولا گھر میں کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ خدا حمیدہ کو سلامتی دے، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے اور وہ اللہ کی تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اور حمیدہ نے مجھے ایک بات بتائی، شاید وہ یہ سمجھتی تھی کہ مجھے نئی بات بتا رہی ہے، جبکہ مجھے اس بات کا اس سے زیادہ پتہ ہے۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کہا مولا میں آپ پہ قربان کیا بتایا؟ تو امام کہتے ہیں حمیدہ نے کہا کہ اس بچے نے پیدا ہوتے ہی اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، آسمان کی طرف سر بلند کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ رسول خدا کی ولادت کے وقت آپ کی رسالت کی یہی پہچان تھی، اور آپ کے بعد یہی چیز امام کی امامت کی علامت ہے۔ تو ابو بصیر نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، پیغمبر اور ان کے اوصیہ کی علامات کیا ہیں؟ تو امام نے فرمایا جس رات میرے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کا حمل قرار پایا، اس رات میرے والد کے جد امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک ہستی ایک کاسہ لے کر آئی، جس میں ایک طرح کا شربت تھا جو پانی سے زیادہ رقیق، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ شیریں، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اس نے وہ جام انہیں پلایا، ان سے کہا کہ اب آپ اپنی زوجہ سے حقوق زوجیت ادا کریں۔ آپ نے حقوق زوجیت ادا کیے تو میرے دادا کا حمل قرار پایا۔ جس شب میرے والد کا حمل قرار پایا تو ایک ہستی آئی، اس نے میرے دادا کو ویسے ہی کاسہ آب پیش کیا جیسا امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا تھا۔ انہیں بھی یہی کہا گیا۔ اس رات میرے والد کا حمل قرار پایا، جس شب کو میرا حمل قرار پایا اس رات بھی وہی آنے والا میرے والد کے پاس آیا، انہیں بھی ویسے ہی کاسہ پینے کو دیا۔ اس رات
پھر اس رات میں میری ماں کے شکم میں آیا. جس شب کو میرے اس فرزند کا حمل قرار پایا اس شب کو میرے پاس وہی آنے والا آیا. اس نے مجھے وہی کاسا پانی کا پیش کیا. مجھ سے کہا آپ اپنی زوجہ سے حق زوجیت ادا کریں. میں خوش شکر اٹھا کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا کی طرف سے مجھے کیا ملنے والا ہے. میرے بعد یہی تمہارا امام ہوگا. سنو اس کا نطفہ اسی طرح سے قرار پاتا ہے جیسا کہ میں نے تجھے بتایا. 4 ماہ شکم مادر میں رہنے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے. اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جس کا نام حیوان ہے. وہ فرشتہ اس کے دائیں بازو پر یہ آیت لکھ دیتا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 115. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم. اور جب امام شکم مادر سے نکل کر زمین پر آتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں. اس وقت عرش کے درمیان سے ایک منادی رب العزت کی طرف سے افق اعلیٰ پر کھڑا ہو کر اس کا اور اس کے باپ کا نام پکارتا ہے اور کہتا ہے اے فلاں ابن فلاں، ثبات اختیار کرنا، تمہیں ثبات دیا جائے گا. میں نے تجھے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو میری مخلوق میں سے میرا پسندیدہ ہے، میرے رازوں کا امین، میرے علم کا مرکز، میری وحی پر میرا امین، میری زمین پر میرا خلیفہ ہے. میں نے تیرے اور تیرے چاہنے والوں کے لیے اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے. میں نے تمہیں اپنی جنت بخشی، میں نے تمہیں اپنے قرب میں جگہ دی ہے. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں تیرے دشمنوں کو شدید عذاب میں مبتلا کروں گا، اگرچہ میں نے انہیں دنیا میں کتنی ہی وسعت رزق کیوں نہ دی ہو. جب منادی کی یہ صدا ختم ہوئی تو پیدا ہونے والا امام اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر منہ آسمان کی طرف بلند کر کے یہ آیت پڑھتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جب مولودی آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اول و آخر کا علم عطا کرتا ہے اور شب قدر میں روح القدس کے ذریعے سے علم کے اضافے کا مستحق ہو جاتا ہے. راوی کہتے ہیں میں نے کہا مولا کیا روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے؟ تو امام نے کہا روح ایک مخلوق ہے جو کہ جبریل علیہ السلام سے بھی زیادہ عظمت والی ہے. جبریل علیہ السلام کا تعلق صنف ملائکہ سے ہے جبکہ روح کی صنف ہی اور ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تنزل الملائکۃ والروح؟ اس رات ملائکہ اور روح القدس اترتے ہیں. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ اور ہیں اور روح اور ہے. تو دیکھتے ہیں کہ امام کی مادر گرامی کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے کس طرح سے جابر کو بلایا ہے. امام نے ان سے کہا کہ جابر سے کہ اہل مغرب میں ایک بردہ فروش آیا ہے، اس کے پاس کچھ کنیزیں ہیں، اس کے پاس جاؤ اور ایک کنیز اس کی امام نے صفتیں بتائیں اور یہ تھیلی اس کے حوالے کرو، اس سے کہو یہ کنیز ہم کو دے دو. تو جابر کہتے ہیں میں وہاں گیا، میرے سامنے اس نے کنیزیں پیش کی، مگر جو امام نے اوصاف بتائے تھے تو میں نے کہا کہ ان میں یہ اوصاف نہیں ہے، اور بھی تمہارے پاس کنیز ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک اور ہے، بیمار ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہی کنیز بتاؤ. تو اس نے حمیدہ نامی ایک کنیز بتائی. اس میں مجھے وہ ساری اوصاف دکھائی دی جو امام نے بتائی تھی. تو میں نے اس سے اس کنیز کی قیمت پوچھی تو کہا 70 دینار ہے. تو امام علیہ السلام کی دی ہوئی تھیلی اس کو دی میں نے. تو بردہ فروش نے کہا لا الہ الا اللہ، رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول خدا نے یہ تھیلی دے کر مجھ سے یہ کنیز خریدی تھی. تو اس نے وہ کنیز
جابر کو دی، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس سے نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام حمیدہ ہے۔ تو امام نے کہا تم دنیا میں حمیدہ ہو اور آخرت میں محمودہ ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تم شوہردار ہو؟ اس نے جواب دیا میں باقرہ ہوں۔ امام نے کہا عجیب بات ہے، بردہ فروش کے ہاتھ میں جو چیز لگتی ہے وہ اسے خراب کر دیتا ہے۔ بی بی نے کہا یہ پردہ فروش بری نیت سے جب بھی میرے پاس آتا تھا، ایک خوبصورت شکل کا انسان غیب سے ظاہر ہو کر اسے منع کرتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرمایا یہ کنیز تم لے لو، اس کے شکم سے خدا تمہیں وہ فرزند عطا کرے گا جو اپنے دور کے تمام اہل زمین سے بہتر ہوگا۔ یقیناً امام علیہ السلام نے یزید بن سلیط زیدی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکے کے راستے میں امام صادق علیہ السلام سے ملاقات کی، ہماری ایک پوری جماعت تھی۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ طاہر و مطہر امام ہیں، لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو امام نے کہا سنو یہ میری سب اولادیں ہیں اور یہ ان کا سردار ہے، یعنی یہ کہہ کے امام نے اپنے بیٹے موسیٰ کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں علم ہے، حکمت ہے، فہم ہے، سخاوت ہے، اس کے پاس ان تمام دینی امور کا علم موجود ہے جس کی لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، جس میں لوگ ہمیشہ اکثر اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں حسن اخلاق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی صلاحیت ہے۔ یہ خدا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تمام خوبیوں کے علاوہ خدا نے اسے ایک خصوصیت عطا کی ہے جو ان تمام خوبیوں سے بلند و برتر ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا میرے والد نے ان امام سے کہا کہ وہ خصوصیت اور خوبی کون سی ہے؟ تو امام نے کہا اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایسا فرزند پیدا کرے گا جو اس امت کا غوث اور ناصر ہوگا، امت کا علم، نور، فہم اور حکمت ہوگا، وہ بہترین مولود ہوگا، وہ بہترین مخلوق ہوگا۔ اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو خوریزی سے بچائے گا، لوگوں کی باہمی صلح کرائے گا، اس کے ذریعے سے امت کا منتشر شرازہ جمع کرے گا، حالات بہتری اختیار کریں گے، اس کے ذریعے سے بے لباسوں کو لباس، بھوکوں کو وسیع رزق نصیب ہوگا، لوگ اسی کو اپنا حاکم بنائیں گے، وہ تمام جوانوں اور بزرگوں سے بہتر ہوگا اور بلوغت سے قبل ہی اپنے خاندان کے لیے ذریعہ تسلی ثابت ہوگا۔ اس کی گفتگو حکمت، خاموشی، علم و تدبر کا مظہر ہوگی، وہ لوگوں کے اختلافات کو ختم کرے گا۔ تو راوی کہتا ہے اس کے بعد میرے والد نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ان کے یہاں بھی کوئی بیٹا ہوگا؟ امام نے فرمایا ہاں۔ یہ سلسلہ کلام یہیں پر روک دیا امام نے۔ پھر یزید بن سلیط کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جس طرح آپ کے والد ماجد نے ہمیں بتایا تھا آپ بھی اسی طرح ہمیں بتائیے کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ تو ساتویں امام نے کہا میرے والد کا زمانہ کچھ اور تھا، میرا زمانہ کچھ اور نوعیت کا ہے۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے ان مصائب کو دیکھ کر جو خوش ہو اس پر خدا کی پھٹکار ہو۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور فرمایا ابو عمارہ سنو، جب میں گھر سے نکلا تو میں نے بظاہر اپنے تمام لڑکوں کے لیے وصیت کی تھی اور اس میں علی کو بھی شریک کیا تھا، مگر میں نے در حقیقت علی رضا علیہ السلام کو اپنا وصی مقرر کیا ہے۔ مجھے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت کے پاس ایک انگوٹھی، ایک تلوار، ایک عصا، ایک کتاب اور ایک امامہ تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امامہ خدا کی سلطنت کی علامت ہے، تلوار خدا کی طرف سے عطا کردہ عزت کی نشانی ہے، کتاب خدا کے نور کی علامت ہے، عصا اللہ کی قوت کی نشانی ہے، اور انگوٹھی ان سب کی جامع ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امر امامت تمہارے فرزند علی کو منتقل ہوگا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یزید بن سلید یہ بات تمہارے پاس بطور امانت ہے، اسے کسی مرد عاقل یا جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہو یا کسی سچے شخص کے علاوہ اور کسی کو نہیں بتانا۔ اللہ کی نعمات کا انکار نہیں کرنا۔ اگر کبھی کوئی گواہی طلب کرے تو اس کی گواہی دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں، 58 آیت نمبر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کے ہاں گواہی کو چھپائے۔ میں نے کہا مولا آپ تسلی رکھیں، میں آپ کے فرمان پر ہی عمل کروں گا۔ یقیناً اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امامت پر عقیدے پر باقی رہے اور اس ولایت میں ہماری اضافہ ہو، ہمارے امام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے اور یہ زمین عدل و انصاف سے بھر جائے جس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔